کسی کی دکان نہیں چلتی 4 دن، وہ کہتے ہیں مجھ پہ جادو ہو گیا ہے. کوئی بیمار ہو جائے 4 دن تو وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، دوائیاں 3-4 جگہوں سے کھا لے تو کہتا ہے مجھ پہ جادو چل گیا ہے. جادو کوئی اتنی آسان کام نہیں ہے. جو اکثر بچے جو ہوتے ہیں ان کے کپڑے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اکثر چھوٹے ہو جائیں، یا پھر کوئی پرانے کپڑے وہ کسی کو دے دینے چاہیے، کسی غریب کو، یا پھر ان کو جلا دینا چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جلا دینا چاہیے ان کو. یہ اس کے متعلق کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ چلتا ہے جی کپڑے چھوٹے ہو گئے. کپڑے چھوٹے نہیں ہوتے، بچہ بڑا ہو جاتا ہے. کپڑے تو اتنے رہنے. جی جی. تو بہرحال بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے کپڑے پھر ان کو پورے نہیں آتے. تو جب پورے نہیں آتے تو پھر اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیا کریں. تو بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ ان کو صدقہ کر دینا چاہیے. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر وہ دعا سکھائی ہے نا لباس پہننے کی، تو وہاں پر اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ جو پرانا کپڑا ہے اس کو صدقہ کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اجر عطا فرمائے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے کپڑے اگر ہم کسی کو دے دیں گے نا تو اس کا بچوں کو نقصان ہوگا. وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی بچوں کے کپڑے جلا دیے جائیں، کسی کو دیے نہ جائیں. تو یہ بات بالکل توہمات ہی ہیں جو ہمارے ہاں چلتے ہیں. تو اس کا نہ تو قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق ہے اس بات کا، اور نہ ہی ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے کہ جس بچے کے کپڑے صدقہ کیے گئے اور اس کو کوئی نقصان ہوا ہو. تو یعنی یہ توہمات والی بات ہے کہ کپڑے جلانے والی بات بھی صدقہ نہ کریں. بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، ایسے بچے بھی پھرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جن بچوں کو صحیح طرح کپڑے دستیاب نہیں ہیں، تو آپ جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے کپڑے ان کو پورے نہیں آتے تو وہ صدقہ کر دیں. یہ سب سے افضل. کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا ذہن میں کہ اگر ہم نے کسی کو کپڑے دے دیے کہیں اس کے اوپر جادو نہ کروا دیا جائے، تو اس حوالے سے کیا؟ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر نا توہم پرستی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے نا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم اس کو جادو لے لیتے ہیں. اس کو کسی کی دکان نہیں چلتی 4 دن، وہ کہتے ہیں مجھ پہ جادو ہو گیا ہے. کوئی بیمار ہو جائے 4 دن تو وہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو، دوائیاں 3-4 جگہوں سے کھا لے تو کہتا ہے مجھ پہ جادو چل گیا ہے. جادو کوئی اتنی آسان کام نہیں ہے. ہمارے عاملین بھی اس کو بہت زیادہ اگلے بندے کو ڈرا دیتے ہیں. وہ اصل میں ان کا تو کام ہے نا، انہوں نے تو پیسے کمانے ہیں. تو جب مریض جائے گا، اگر ڈاکٹر مریض کو کہے جی آپ تو تندرست ہیں تو پھر دوائی تو نہیں لے گا نا وہ. تو جب وہ ڈرائیں گے پہلے بھی آپ بیمار ہیں، پہلے وہ اس کے پاؤں زمین نکالیں گے نیچے سے، تو پھر ہی کوئی 10,000 20,000 وہ صدقہ کو دے گا نا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو جادو کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں عبد المنان بھائی آپ غور کریں، کیا جادو سیکھنا اتنا آسان ہے کہ ہر بندے جادو کرتا پھرے؟ جادو سیکھنا بھی بڑا مشکل ہے، جادو کرنا بھی ایک مشکل کام ہے. یہ نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ سیکھ لیا جاتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مثلا ہمارا جو علاقہ ہے، آپ پورے علاقے کے اندر پھر لیں آپ کو شاید کوئی جادوگر نہ ملے، ٹھیک ہے، جو حقیقی جادو کرنے والا ہوں گے پورے لاہور کے اندر کوئی 1-2 شاید آپ کو مل جائیں. زیادہ تر یہ توہمات ہیں. زیادہ تر یہ جو ہمارے عامل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو میں تو خیر ان کو بھی جادوگر ہی کہتا ہوں، عاملوں کو بھی، ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں یہ جادوگر بیٹھے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرتے ہیں اور رقیہ شریعہ جو ہے وہ اس کے مطابق ان کو وہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ علاج کروانا چاہیے ایسا کوئی مسئلہ ہو تو. لیکن ایسے خواہ ڈرتے رہنا کہ جی میری دکان نہیں چل رہی جادو ہی ہوا ہے. میں آپ کو مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک دوست تھے فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. میرے پاس آ کے کہنے لگے جی مجھے نا بڑا سخت جادو ہوا ہے. میں نے کیا ہوا جی؟ وہ جی میری تو دکان ہی نہیں چلتی. تو میں نے کہا بھی میں آپ کی دکان آ کے دیکھوں گا تو وہاں پر پتہ چلے گا بھی جادو ہوا ہے کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے. تو میں چلا گیا، وہ کپڑے کی ان کی دکان تھی آدم مارکیٹ کے اندر. تو میں گیا تو اللہ شاہد ہے، جب میں گیا تو پوری مارکیٹ سنسان پڑی ہوئی تھی، دکاندار صرف بیٹھے ہوئے تھے، کوئی گاہک نہیں تھا. اور میں نے جب ان کی دکان پہ جا کے دیکھا تو ان کے کپڑے بھی وہ تھے جو دلہنوں کو پہنائے جاتے ہیں، شادیوں میں استعمال ہوتے ہیں. اور ان دنوں سیزن آؤٹ ہو چکا تھا کپڑوں کا نا، وہ جو کپڑے تھے تو آؤٹ سیزن تھے. اب سیزن آؤٹ ہے، پھر کچھ تھوڑا سا پاکستان کے اندر کرائسز آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا تو وہ مہنگے کپڑے کیسے خریدیں گے، ٹھیک ہے. کچھ اس وجہ سے بھی حالات ٹائٹ ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پوری مارکیٹ میں نے دیکھا خالی پڑی ہوئی ہے، گاہک نہیں ہے، صرف دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں. 2 دکاندار کہیں بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، ادھر ہنس رہے ہیں. تو اب میں نے سارا جائزہ لینے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی دکان پہ تو چلو جادو ہوا ہے، لیکن آپ کی یہ جو پوری مارکیٹ خالی پڑی ہے، اب آپ بتائیں ان کی دکانوں پہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہم جادو کو خواہ مخواہ اس کے اندر لے آتے ہیں، حالانکہ جادو ہوتا نہیں ہے. تو یہ ایک توہم ہے جی، کوئی بچوں کے کپڑے لے لے گا اور جادو کروا دے گا، ایسے کر دے گا.
تو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر بالفرض آپ صدقہ کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے، اب اللہ تعالیٰ تو ہماری نیت جان رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اگر وہ غلط استعمال کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، تو اللہ نے تو ہمیں قرآن مجید دیا ہے، جادو کا توڑ دیا ہے. آپ دیکھیں 5 نمازیں، ان کے بعد کے اذکار، صبح و شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار، اور گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت، یہ 5 کام جو شخص کر لے گا نا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ اس پہ نہ اس کے بچوں پہ کوئی جادو اثر ہی نہیں کرے گا. انشاءاللہ اس کو کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.